اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر ناصر معین انما یجب الطلب کذالک مع احتمال وجودہ فیہا فلو علم عدمہ مطلقا او فی بعض الجہات سقط الطلب مطلقا او فیہ۔ تیمم کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ کہا گیا کہ اگر پانی موجود نہ ہو تو اس کی طلب واجب ہے، چاروں طرف پانی کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ کتنی مقدار تک، کتنی مسافت تک اس کو تلاش کیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ اگر زمین برابر ہے تو دو پھینکے جانے والے تیروں کی مسافت تک جو ہے تلاش کیا جائے۔ اگر زمین ناہموار ہے تو ایک تیر کی مسافت تک اس تلاش کرنا واجب ہے۔ اب فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّمَا يَجِبُ الطَّلَبُ كَذَلِكَ مَعَ احْتِمَالِ وُجُودِهِ فِيهَا۔ طلب کب واجب ہے؟ کہتے ہیں پانی تلاش کرنا واجب ہے ایسے ہی، یعنی غلوۃ سہمن یا سہمین، کب؟ مع احتمال وجودہ فیہا، جب کسی طرف میں پانی کے پائے جانے کا احتمال ہو۔ فلو علم یا علم عدمہ مطلقاً، اگر وہ شخص جانتا ہے کہ پانی موجود نہیں ہے مطلقاً، کسی طرف بھی موجود نہیں ہے، چاروں اطراف میں سے کسی طرف پانی موجود نہیں ہے، اس کو یقین ہے۔ او فی بعض الجہات، یا اس کو معلوم ہے کہ بعض جہات میں نہیں ہے، مثلا مشرق اور شمال میں نہیں ہے، شاید مغرب اور جنوب میں ہو، تو کہتے ہیں سقط الطلب مطلقاً۔ تو وہاں جہاں پر مطلقاً جس شخص کو پانی کے نہ ہونے کا یقین ہے، مطلقاً طلب ساقط ہے، او فی ہے، یا جس شخص کو جس طرف پانی کے نہ ہونے کا یقین ہے اسی طرف ساقط ہے۔ کما انہ لو علم وجودہ فی ازید من النصاب واجب قصد مع الامکان ما لم یخرج الوقت۔ کہتے ہیں کہ ایسے ہی اگر اس کو علم ہو پانی کے موجود ہونے کا نصاب سے زیادہ مسافت میں، نصاب کیا ہے اس کا؟ مثلا نصاب ہے ایک تیر کی مسافت میں تلاش کرنا، اس کا نصاب ہے ایک تیر کی مسافت تک تو نہیں ہے، اس سے آگے ہے، یا 2 تیر تک اس نے تلاش کرنا ہے سالہ زمین میں، 2 تیر تک تو نہیں ہے، اس سے آگے ہے، تو کہتے ہیں کیا اس سے آگے جائے یا نہ جائے؟ کہتے ہیں واجب قصد ہو، واجب ہے وہاں جانا، قصد کرنا زیادہ مسافت میں، مع الامکان جب ممکن ہو، جانا ممکن ہو، مشکل نہ ہو، ما لم یخرج الوقت، شرط یہ کہ وقت خارج نہ ہو۔ اگر وقت خارج ہونے کا خوف ہو تو پھر جانا ضروری نہیں ہے۔ وَتَجُوزُ الِاسْتِنَابَةُ فِيهِ، پانی کے تلاش کرنے میں نائب بنانا بھی جائز ہے۔ مثلا کسی کو نوکر کو بھیجتے ہیں، ملازم کو بھیجتے ہیں، غلام کو بھیج دیتے ہیں، بیٹے کو بھیجتے ہیں، کسی رشتہ دار دوست کو، ضروری نہیں کہ انسان خود جائے، نہیں، کسی اور کو بھی اس کام کی ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے۔ بل قد تجب، بلکہ کبھی کبھی تو نائب بنانا واجب ہو جاتا ہے، ولو باجرۃ مع القدرہ، اگرچہ اجرت دے کر ہی نائب لینا پڑے تو لیا جائے، مع القدرت، جب طاقت ہو، قدرت ہو اجرت پر نائب لینے کی۔ یشترط عدالت النائب، ہاں نائب میں عدالت شرط ہے، جس کو نائب بنا رہے ہیں وہ عادل ہو سکتا نہ جو جھوٹ بول دے کہ نہیں ہے پانی، مسئلہ
انکانت اختیاریتاً، اگر یہ استنابت اختیاری ہے، کیا مطلب؟ نائب لینا اختیاری ہے اور اضطراری کیا مطلب ہے؟ اختیاری سے مراد یہ ہے کہ خود جا سکتا ہے پانی تلاش کرنے، نہیں گیا، بس کون جائے یار، کسی کو پیسے دیتا ہوں وہ لے کر آئے گا، تو اختیاری ہوگی نا، خود جا سکتے اور نہیں گیا۔ اضطراری اس کے برعکس ہے کہ خود جا ہی نہیں سکتا، پھر نائب لیتا ہے۔ وَإِلَّا فَمَعَ إِمْكَانِهَا، اگر اختیاری نہیں ہے نیابت، خود جا نہیں سکتا، مجبور ہے نائب لینے پر، تو مع امکانہا، جب ممکن ہو تو پھر عدالت ممکن ہو تو پھر عدالت شرط ہے، وَإِلَّا عدالت شرط نہیں ہے۔ یہ کس صورت میں ہے کہ جب خود نہیں جا سکتا پانی کی تلاش میں، مجبور ہے کہ کسی اور کو بھیجے، تو پھر عدالت شرط نہیں ہے نائب کے لیے۔ وَيُحْتَسَبُ لَهُمْ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ، دونوں صورتوں میں دونوں کے لیے جو ہے وہ دونوں کا احتساب دونوں کے لیے شمار ہوگا۔ وَيَجِبُ طَلَبُ التُّرَابِ كَذَلِكَ، اسی طرح مٹی طلب کرنا بھی واجب ہے، ایسے ہی جس طرح پانی کو طلب کرنا واجب ہے۔ ایک شخص اس کا وظیفہ تیمم ہے، مٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو مٹی کو بھی تلاش کرنا واجب ہے، جس طرح پانی کو تلاش کرنا واجب ہے۔ لو تعذر مع وجوبہ، جب متعذر ہو پانی سے یا طہارت مائیہ سے اور واجب بھی ہو اس پر تیمم کرنا، تو پھر کیا کرے؟ مٹی کو تلاش کرے، جیسے پانی تلاش کرنا واجب تھا، اس طرح اس کے بدلے مٹی کو تلاش کرنا واجب ہے۔ وَيَجِبُ التَّيَمُّمُ، تیمم واجب ہے بالتراب الطاہر، پاک مٹی سے، او الحجر یا پتھر سے، لأنہ من جملۃ الارض، کیونکہ پتھر زمین کی اقسام میں سے ہے، اس لیے جو ہے پتھر پر بھی تیمم کرنا درست ہے۔ اجماعاً، اجماع ہے اس بات پر علماء کا کہ پتھر زمین میں سے، زمین کا حصہ شمار ہوتا ہے۔ والصعید المعمور بہ ووجہھا، اور جو سعید کا لفظ استعمال ہوا ہے، المعمور جس کو حکم دیا گیا روایات کے اندر، وہ وجہھا، یہ وجہ عرض ہے، یہ بھی اس کی ایک وجہ ہے، وجہ الارض ہے، کیونکہ جو مٹی ہے سعید یعنی مٹی، یہ زمین کی وجہ ہے، یہ زمین کا اوپر والا حصہ ہے، وجہ یعنی ظاہری حصہ، وجہ چہرے کو کہتے ہیں نا، ظاہری حصہ، مٹی زمین کا ظاہری حصہ ہے، لیکن پتھر کیا اس میں داخل ہیں یا نہیں ہیں؟ کہتے ہیں پتھر بھی اسی وجہ میں داخل ہے، پتھر بھی زمین کا حصہ شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لأنہ تراب، کیونکہ پتھر بھی مٹی ہے، اکتسب رطوبۃ لزجۃ، منتہا یہ کہ اس پتھر نے ایک چمٹنے والی رطوبت کو حاصل کیا ہوتا ہے، وعاملت فی الحرارت، اور اس میں حرارت عمل کرتی ہے، فافادت استمساکن، اس کو جوڑ دیتی ہے، اس کو منجمد کر دیتی ہے، تو پھر پتھر بن جاتا ہے۔ یعنی پتھر درا کے مٹی ہے، زمین سے رطوبت حاصل کرتی ہے وہ مٹی، اور جو حرارت ہوتی ہے زمین کے اندر، وہ حرارت جب اس میں عمل کرتی ہے، وہ حرارت کی وجہ سے وہ جب خشک ہوتا ہے تو پتھر بن جاتا ہے، درواقع وہ زمین ہوتی ہے۔ ولا فرق بین انواعی، پتھر کی انواع میں، اقسام میں کوئی فرق نہیں ہے، جس قسم کا بھی پتھر ہے اس پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ من رخام و برام وغیرہما، یہ ساری اس کی اقسام ہے۔ رخام نیچے حاشی میں لکھ رہے ہیں، حجر ابیض رخو، سفید رنگ کا پتھر ہوتا ہے جو نرم ہوتا ہے، بالفارسیت مرمر، فارسی میں اس کو مرمر کہتے ہیں، سنگ مرمر کہتے ہیں۔ والبیرام جمع البرم، بیرام کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں القدر من الحجارہ، بیرام پتھر کی جو ہنڈیا ہوتی ہے، قدر کہتے ہیں وہ ہنڈیا، دیگڑی، ہاں،
کیا دیں اس کو پہلے زمانے سے کیا کہتے تھے؟ کٹوی پتھر کی جو ہوتی ہے وہ جس سے بنتی ہے وہ پتھر مضبوط والا اسے بیرام کہتے ہیں۔ رخام یہ نرم پتھر جو سنگ مرمر ہے، بیرام وہ پتھر جس سے ہنڈیا وغیرہ بنتی ہے۔ خلافاً للشیخ حیث اشترط فی جواز استعمالہ فقد التراب، جناب شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ اس کے خلاف ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پتھر کے استعمال کرنے میں شرط یہ ہے کہ مٹی موجود نہ ہو، جب تک مٹی ہے پتھر کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اما المنع منہ مطلقاً فلا قائل بہ، لیکن مطلقاً پتھر کا منع ہونا، مطلقاً یہ کہنا کہ اصلاً پتھر پر تیمم کیا ہی نہیں جا سکتا کسی بھی صورت میں، کہتے ہیں فلا قائل بہ، اس کا کوئی قائل نہیں ہے۔ ترتیب کے قائل ہیں علماء، اصلاً پتھر پر تیمم نہ کرنے کا کوئی قائل بھی نہیں ہے۔ ترتیب کیا ہے؟ مٹی نہ ہو تو پتھر مسئلہ۔ ومن جواز بالحجر یستفاد جواز من الخزف بطریق اولیٰ، کہتے ہیں جب پتھر پر تیمم کرنا جائز ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ٹھیکری کے اوپر بدرجہ اولیٰ تیمم کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں لعدم خروج بالطبخ عن اسم الارض، کیونکہ ٹھیکری جو ہے پکنے کے ذریعے زمین کے نام سے خارج نہیں ہوتی، جبکہ پتھر خارج ہوتا ہے۔ پتھر کوئی مٹی نہیں کہتا، کوئی زمین کہتا نہیں، اگرچہ زمین میں سے ہے لیکن کوئی اس کو زمین کہتا نہیں ہے، لیکن ٹھیکری کہتے ہیں کہ وہ زمین کے نام سے خارج نہیں ہوتی چاہے وہ پک بھی جائے، لہذا ٹھیکری کے اوپر بدرجہ اولیٰ تیمم کرنا جائز ہے۔ وَإِنْ خَرَجَ عَنْ اسْمِ التُّرَابِ، اگرچہ مٹی کے نام سے خارج ہوتی ہے لیکن زمین کے نام سے خارج نہیں ہوتی۔ كَمَا لَمْ يَخْرُجِ الْحَجْرُ مَعَ أَنَّهُ أَقْوَى اسْتِمْسَاكً مِنْهُ، جیسے کہ پتھر خارج نہیں ہوتا حالانکہ پتھر استمساک کے لحاظ سے زیادہ قوی، یعنی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ خلاف المعتبر، کتاب معتبر میں جناب شیخ طوسی نے اس کا مخالفت کی ہے، محتجن بخروج، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ یہ ٹھیکری خزف جو ہے یہ مٹی کے نام سے خارج ہو جاتی ہے۔ مع اطرافی بجواز سجود علیہ، اور جب کہ یہ بھی کہا کہ اس پر سجدہ کرنا بھی جائز ہے۔ عجیب بات کی، ادھر سے کہتے ہیں کہ زمین کے نام سے خارج، ادھر کہتے ہیں سجدہ کرنا جائز ہے۔ اگر سجدہ کرنا جائز تو زمین کے نام سے خارج نہیں ہونا چاہیے تھا، اللہ خارج ہو جانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ وما یخرج عنہا بالاستحالۃ، اور جو چیز استحالہ کے ذریعے زمین کے عرض کے نام سے خارج ہو جاتی ہے، یمنع من السجود علیہ، اس پر سجدہ کرنا منع ہے، جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ دَائِرَةُ السُّجُودِ أَوْسَعَ بِنِسْبَةِ إِلَىٰ غَيْرِهِ، جبکہ سجود کا جو دائرہ کار ہے وہ دوسری چیزوں سے زیادہ وسیع ہے، یعنی سجدہ جو ہے دوسری چیزوں پر بھی کر سکتے ہیں، جبکہ تیمم صرف مٹی اور زمین پر ہو سکتا ہے اور کسی چیز پر نہیں ہو سکتا، جبکہ سجدہ اور چیزوں پر بھی، درخت کے پتے پر ہو سکتا ہے مثلا، اور دیگر اشیاء پر، کاغذ پر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و